تو دو گزارشات کرنی ہے، وقت بہت کم ہے۔ سب سے پہلے مجھے کہا گیا کہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ سنا دیں، تو قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ 35 سے 40 سال قادیانیوں کا مرکز پاکستان کے اندر چناب نگر سابقہ ربوہ، وہاں گزرا۔ ابھی بھی والدین، رشتہ دار، خاندان وہیں ہے، رہائش پذیر ہے، اور ابھی بھی کچھ لوگ قادیانیت میں ہیں۔ الحمدللہ میرے 2 بھانجے مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب میں قادیانی جماعت کی تعلیم و تربیت سے فارغ ہوا تو میں نے اپنے دل میں یہ عزم کیا، یہ عہد کیا کہ مجھے کسی نہ کسی ایک مسلمان کو ہر صورت قادیانی بنانا ہے۔ یہ اس لیے عزم کیا، عہد کیا کہ مجھے بچپن سے یہ بتایا گیا تھا چھوٹی عمر کے اندر کہ تمہارا زندگی میں آنے کا مقصد کھانا پینا، پیسہ کمانا، عیاشی کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی مسلمان کو قادیانی کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سارے قادیانی یہ مقصد، یہ عہد لے کے گھر سے نکلتے ہیں، پھر وہ مسلمانوں سے دوستیاں لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو قادیانی بنایا جائے۔ میں بھی یہ عزم لے کے گھر سے نکلا۔ میں نے ایک مسلمان کو دعوت دی، اس سے میری گفتگو چلی، اسے 4-5 دن کے لیے کہیں جانا پڑ گیا، تو اس نے جاتے جاتے یہ کام کیا کہ اس نے مجھے بخاری شریف لا کر دی۔ اس نے کہا بھائی شمس الدین اس کا مطالعہ کریں، 4-5 دن کے بعد میں آتا ہوں، تو یہ بحث جہاں پہ ہم نے ختم کی ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میں وہ گھر لے کے چلا گیا۔ میں نے اپنی جا کے بیوی سے کہا، میں نے کہا یار یہ بخاری شریف ہے، جب تم کہیں کام سے تھک جاؤ تو مجھے کہنا، میں تمہیں گھر میں کوئی 2-4 حدیثیں سنا دوں گا، اور جس دن تم کام کم ہو تو تم مجھے سنا دینا۔ یعنی گھر کے اندر ایک حدیث کا درس شروع ہو گیا، اور پڑھتے پڑھتے جب میں ایک حدیث مبارکہ پہ پہنچا جس کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ آپ لوگوں نے یہ حدیث سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، اور تمام مسلمان کا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ مگر چونکہ میں اس وقت قادیانی تھا، میرا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ پر جو بندہ آیا ہے وہ مرزا غلام قادیانی ہے۔ مگر پریشان اس لیے ہوا حدیث پڑھ کے کہ امام الانبیاء قسم کھا کر یہ بات کہہ رہے ہیں، اور قسم کھانے کا انداز کیا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ تو چونکہ قادیانی کتب بھی میں نے پڑھی ہوئی تھی، مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب کے اندر قسم کھا کے کہا کہ حق کی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گیا۔ یہ قادیانی کی قسم تھی جسے اس وقت میں اللہ کا نبی اور رسول مانتا تھا، نعوذ باللہ، اور ایک طرف امام الانبیاء کی قسم تھی۔ تو میں نے اسی وقت اپنے گھر والی سے کہا، میں نے کہا یار عجیب ماجرا ہے، امام الانبیاء قسم کھا کر کہہ رہے کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور جس کو ہم نے نبی مانا ہے وہ کہتا نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو میں نے کہا لگتا ہے کسی گڑبڑ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں اپنا سب سے پہلے عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ اگر عقیدہ درست ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ تو پھر میری ملاقات مولانا انیس شاہ صاحب سے ہوئی، قاری رفیق صاحب سے ہوئی، اور میری رہنمائی انہوں نے فرمائی، اور اللہ کے فضل سے اسی حدیث مبارکہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اللہ نے مجھے یہ بات بتا دی کہ جو قسم مرزا غلام قادیانی اٹھا رہا ہے وہ جھوٹی ہے، اور جو قسم امام الانبیاء اٹھا رہے ہیں وہ سچی ہے۔ مگر یہاں پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ جو سلوک ہوا، یہ جو اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دی، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ پہ سٹوری ہے۔ مختصر وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں قادیانی تھا تو مجھے درود ابراہیمی سے بڑا عشق تھا۔ یہ جو نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں نا، اس سے مجھے بڑی محبت تھا میں قادیانی، اور اس وقت آپ کے نزدیک میں کفر میں تھا، آج میرے نزدیک بھی وہ کفر ہے۔ مگر میں جا کر نماز میں سجدے کے اندر جا کر درود پاک پڑھنی شروع کر دیتا تھا،
اور مجھے اتنا پتا ہے کہ اس درود کی برکت کی وجہ سے میری نماز عشاء کی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی ہوتی تھی. اور آج میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ اللہ نے اس درود میں اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی پاور رکھی ہے کہ پڑھتا میں کفر میں تھا، مگر اللہ نے مجھے اس کا انعام یہ دیا کہ اللہ نے مجھے اس کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کر دیا. اللہ نے مجھے مرزا غلام قادیانی کی غلامی سے نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرما دی. تو میرے بھائیو، آپ تو پہلے ہی مسلمان ہیں، تو اگر آپ اس درود کا ورد کریں، اس کا اہتمام کریں، تو کتنے سارے مسائل ہیں جو ہمارے حل ہو جائے. فلسطین کا مسئلہ ہے، درود پاک پڑھ کے ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی مدد فرمائے جہاں کہیں بھی ہیں. ایک واقعہ اور بیان کرنا تھا، مگر چونکہ مولانا انیس شاہ صاحب نے بائیکاٹ کی بات کی تو میں نے کہا میں مختصر آپ کو ایک چھوٹا سا اور واقعہ سنا دوں. ٹائم کم ہے مگر انشاءاللہ اپنے ٹائم میں اس بات کو کمپلیٹ کروں گا. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، امی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی. وہ کہتی تھی جب بھی شمس الدین میں نے بڑوں کی شادی کرنی تو ساری زندگی تیرے ساتھ گزارنی ہے. مگر حالات ایسے بن گئے، میں نے قادیانیت چھوڑ دی. انہوں نے کہا تیرا میرے راستے جدا ہو گئے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. وقت گزرتا رہا. لاہور میں ایک دن میری والدہ میرے گھر آئیں، آ کے مجھے ملی، مجھے جپھی ڈالی، میرا ماتھا چوما. اس کے بعد 1.5 گھنٹہ ہماری بات چیت چلتی رہی. وہ مجھے کچھ لالچیں دیتی رہیں کہ ایسے 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 برق کرتے کرتے جب ان کی بات ختم ہوئی تو میں نے امی سے پوچھا. میں نے کہا امی جی آپ کی بات پوری ہوگی؟ کہنے لگے پوری ہوگی. کہنے لگے جو باتیں میں نے کی ہیں اس کا مجھے جواب دے. اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی، وہ مجھے کہتی تھی کہ تو مولویوں میں چلا گیا، مولوی تجھے پیسے دیتے ہیں، روپے دیتے ہیں، تجھے عیاشی والی زندگی دیتے ہیں، تو ایسا کر جتنے پیسے وہ تجھے دیتے ہیں وہ مجھ سے اس سے زیادہ لے لو اور واپس جماعت میں آ جا. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کی ایک بات کا جواب دے دوں. میں نے کہا اسلام کے اندر سودے بازی نہیں کی جا سکتی دین سے. بہرحال وقت گزر گیا، وہ پھر چلے گی رام نگر. اب ہوا واپس، اگلے سال پھر آئیں اسی طرح مجھے ملی، مجھے گلے لگایا، میرا ماتھا چوما، پھر کچھ باتیں کی. اب پیچھے سے ان کی ذہن سازی کی گئی تھی. اس دفعہ مجھے کہنے لگی بیٹا بات سن، میری جماعت نے یہ سوچا ہے کہ تو ان مولویوں کے اندر پھنس گیا ہوا ہے، تو واپس نہیں آ سکتا، تو ایسا کر اپنا اور اپنے بیوے بچوں کا پاسپورٹ مجھے دے دے اور جس ملک کا ویزا لگوانا چاہتا میں لگوا دیتی ہوں. آرام سے یہاں نکل اور باہر کے ملک جا کے بیٹھ جا. عیاشی والی زندگی ہے، لوگ زمینیں جائیداد بیچ کے جاتے ہیں، تجھے اللہ نے موقع دیا ہے، واپس آ جا میرے ساتھ چل. جب ان کی بات پوری ہوئی تو میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا اماں جی آپ نے بات کر لی؟ کہنے لگے کر لی. میں نے کہا اماں جی پچھلے سال والا جواب آج بھی میرے پاس محفوظ ہے کہ اسلام پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی. مگر اس دفعہ میری والدہ کا رویہ پچھلے سال والا نہیں تھا، بڑا سخت تھا. وہ اٹھی، انہوں نے اپنا بیگ پکڑا اور مجھے کہنے لگی بیٹا تو یہ بھول گیا ہے کہ میں تیری ماں ہوں. بے شک تو نے آج مولویوں کو اپنا ماں باپ بنا لیا ہے، اصل ماں تیری میں ہوں. تو میں آج تیرے گھر سے جا رہی ہوں، دوبارہ تیرے گھر نہیں آؤں گی. اگر میرے ساتھ چلتا ہے تو مجھے بتا، میں رکتی ہوں. اگر میرے ساتھ نہیں چلتا تو پھر میں جا رہی ہوں. اللہ نہ کرے کسی مسلمان پہ ایسا وقت آئے کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہو کے اس کے گھر سے جائے. بڑا مشکل وقت. میں نے ان کو پکڑا، کوشش کی بٹھانے کی. انہوں نے کہا آج نہیں، بس آج پکا فیصلہ میں کر کے آئی ہوں، آج کے بعد تجھ سے میں نے ملنا نہیں. اللہ اکبر. خاموش ہو گیا، چپ ہو گیا. کیا کہہ سکتا تھا؟ میں نے بیٹے سے کہا، میں نے کہا دادی کو بٹھاؤ. وہ پکڑنے گیا، دادی نے ایسے بازو ماری. اس نے کہا پیچھے ہٹ جا، تو بھی اس کی نسل ہے، تجھے بھی اس نے ختم نبوت کے لیے وقف کیا ہے، تو بھی کل کو بڑا ہو کے مولوی بنے گا اور ہمارے خلاف بولے گا. ایک پاؤں باہر نکالا دروازے سے، ایک اندر. پھر مجھے کہا میری بات مانتا ہے؟ میں خاموش. کہنے لگے دوسرا پاؤں باہر نکل گیا، اندر نہیں آئے گا. میں نے کہا جی آپ کی مرضی ہے. وہ گھر سے نکلی، لاہور باجی کی طرف آ گئی. 2-4 دن بڑا دل پریشان رہا. وقت گزر گیا. تیسرے سال میرے گھر آ گئے. پھر وہ باجی کی طرف آ گئی، میرے گھر نہ آئی. مجھے وہاں بلایا، وہاں خاندان کے لوگ اکٹھے کیے. میں چلا گیا.
میں نے جا کے اس طرح یہ والدہ کو جفی ڈالی، مگر اس دفعہ میری والدہ کے ہاتھ ایسے بالکل سیدھے تھے۔ مجھے پتا چل گیا امی بڑی سخت ناراض ہے، خیر یہ ہوگی۔ مگر اچانک سما بدلا، جب انہوں نے بات کی تو اللہ کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ماں جو مجھ سے اتنا پیار کرنے والی ہے، وہ ماں جس سے میں اتنا پیار کرنے والا ہوں، وہ مجھے یہ لفظ کہہ سکتی ہے۔ تو میری ماں نے مجھے کہا بیٹا تو نے وعدہ کر لیا ہے، اپنے وعدے پہ قائم رہی، بس بات یہ ہے کہ تو نے ہمیں چھوڑ دیا، تو ہمارے خلاف کام کرتا ہے، تو جا کے ہمارے لوگوں کو، مطلب وہ تو کہتے ہیں نا کہ اپنے کافر بناتا ہے، یہ کرتا ہے جو بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد زندگی میں تو نے اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم یہ لفظ ایسے تھے کہ مجھے سمجھا جیسے میرے پہ کسی نے پہاڑ ہی گرا دیا۔ بہرحال میں بھی رونے لگا، وہ بھی رونے لگی۔ ایک قادیانی نے اٹھ کر یہ بات کہی، اس نے کہا آنٹی آپ نے مرزا قادیانی کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے کہ آپ نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ جب یہ بات میرے کانوں تک پہنچی تو اللہ نے میرے جسم میں طاقت ڈال دی، مجھے توفیق دی۔ تو میں نے والدہ صاحبہ سے کہا، میں نے کہا جی آپ کا فیصلہ میں نے سن لیا، میری بھی عرض سن لیں۔ میں نے کہا میں سیمینار میں جاتا، کانفرنس میں جاتا، ختم نبوت لوگوں کے پاس جاتا تو وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ سن 1953 کی تحریک کا واقعہ بیان کرتے تھے کہ بہت سے مسلمانوں نے ختم نبوت کے لیے جانیں قربان کی، 10,000 لوگوں نے، کئی لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے۔ تو میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ بار بار واقعہ میرے سامنے کیوں آتا ہے۔ آج میں سمجھا ہوں کہ اللہ میاں مجھے تیار کر رہے تھے کہ شمس الدین تیرے ساتھ بھی جب واقعہ آئے تو کمزور نہ پڑ جائیں، اس لیے بار بار اللہ مجھے یہ واقعہ سناتے تھے میری مضبوطی کرنے کے لیے، اور آج میں سمجھتا ہوں وہ وقت آ گیا ہے۔ تو اماں جی بات یہ ہے کہ جتنی آپ کی میری محبت ہے سارا خاندان جانتا ہے، آپ بھی جانتی ہیں، مگر ختم نبوت کے لیے، دین اسلام کے لیے ایک نہیں، ہزار نہیں، کروڑ ہاں مائیں میں آپ جیسی قربان کر سکتا ہوں، دین نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میرے بھائیو انصاف سے سوچئے گا کہ میرا اور میری ماں کا جھگڑا کیا تھا، میرا اور میری ماں کا جھگڑا کیا تھا؟ کوئی جائیداد کا تھا؟ کوئی نہیں۔ معاملہ یہ تھا، وہ کہتی تھی تو میرے نبی کے خلاف کام کرتا ہے، وہ کہتی تھی تو میرے نبی کے خلاف کام کرتا ہے، میں کہتا تھا تمہارا نبی جھوٹا ہے، اس کفر سے نکلو، اسلام میں آ جاؤ۔ اور میری ماں نے اپنے اس نبی مرزا غلام قادیانی کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی، اور ایسا شدید بائیکاٹ کیا کہ اس نے کہا شکل بھی نہیں دکھانی۔ تو میرے بھائیو اگر قادیانی مرزا غلام قادیانی کے لیے اس قدر سخت بائیکاٹ کر سکتے ہیں تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قادیانیوں سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ ہم اس سے کمزور بائیکاٹ کریں گے کہ سخت کریں گے؟ تو جو دل سے بائیکاٹ کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے۔ اب معاملہ آ گیا کہ میں قادیانیوں سے ملتا ہوں، میرا بائیکاٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ کو مولانا انیس شاہ صاحب نے سمجھا دیا ہے کہ جو لوگ دعوت کے رستے میں نکلتے ہیں ان کا بائیکاٹ۔ اب ہم نے یہ سارے معاملات سیکھ لیے ہیں اور اب ہم ان کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو 2-4 منٹ زیادہ لیے اس کی میں آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔